قربانی کا فلسفہ کیا ہے دیکھنا یہ ہے. بالکل صحیح. یہ تو کوئی بات نہیں، ایک جانور ذبح کر دیا، بیٹھ کے گوشت کھا لیا، کوئی لوگوں کو دے دیا، کوئی دوستوں کو دے دیا، تو کیا ہوا؟ قربانی پہ ہم صرف بانٹتے ہیں، جانور تو ہم سارا سال کاٹتے کھاتے رہتے، کیا فرق پڑا؟ قربانی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، خلیل اللہ. خلیل کہتے ہیں دوست کو، بے تکلف دوست کو خلیل کہتے ہیں. صحیح، بے تکلف دوست، بے تکلف. وہ خلیل ہے. جہاں تکلف ہو وہ دوستی نہیں ہوتی، وہ نمائش ہوتی. صحیح. اب یہ اللہ کی عظمت کہ وہ خالق کائنات، مالک کائنات اپنے ایک بندے کو اپنا خلیل بناتا ہے، تو یہ اس کی سبحان اللہ. یہ دوستی تو ہو گئی. وہ قادر ہے، جتنی کسی کی عظمت، جتنا نالج، جتنا مقام ہوتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا ہی ہوتا ہے. آپ پرائمری والے سے ایم اے کا پرچہ نہیں لیتے اور ایم اے والے کو پرائمری کا نہیں دیتے، سٹیٹس کے مطابق ہوتا. اب قدرت نے ہمیں یہ ثابت کرنا چاہا، اللہ تو جانتا ہے، قدرت نے مخلوق کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی دوستی کیا ہوتی ہے، انہیں 90 سال کی عمر میں چاند سا بیٹا دیا جس کی پیشانی میں نور نبوت اپنا بھی تھا اور نبی آخر الزمان کا بھی تھا. اور فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوا تو کہا میری راہ میں ذبح کر دو. انہوں نے اس نہیں کی، سوچا نہیں، بیٹے سے بات کی. اب بیٹا چھوٹ 3.5 سال کا ہے، 4 کا ہے، 2.5 کا ہے. ماں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا. وہ بھی نبی تھے. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. ابا جی آپ کو حکم ہوا ہے، جو حکم ہوا ہے کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے بھی آپ صابر شاکر پائیں گے، میں بھی اللہ کا نبی. دکھانا اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ 90 برس کی عمر میں چاند سا بیٹا دیا اور اشارہ کیا، حکم آیت کو نہیں اتاری، وہی کو نہیں اتاری، خواب دکھایا کہ تم اس میری راہ میں ذبح کر رہے ہو. تو نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. انہوں نے ذبح کر دی. فرمایا اللہ کی دوستی یہ ہوتی ہے. تم ٹکے ٹکے پہ پھسل جاتے ہو، چھوٹے چھوٹے مفاد پہ پھسل جاتے ہو اور اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہو. اللہ کی یہ قربانی کا فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی دوستی کا معیار ہے. انہوں نے ذبح کر دیا، آنکھ کھولی تو دمبا کٹا پڑا تھا، بیٹا مسکرا رہا تھا، پھر بھی گھبرائے گی اللہ یہ کیا ہوا. تو وہی آئی، قد صدقت رویا، تم نے خواب سچ کر دیا، یہ میرا کام، جہاں تک تمہارا بس تھا تم نے ذبح کر دیا، اب یہ میرا کام ہے، جو میں چاہوں کروں. تو یہ قربانی میں جو خاص قسم کی برکات، رضائے الہی کے جو خاص انوارات بیٹا ذبح کرتے ہوئے، نبی اور رسول ذبح کرتے ہوئے ایک اللہ کے ولی العظم رسول پر نازل ہوئے. ہم جب خلوص دل سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں تو کوئی ذرا ان کا ہمیں بھی نصیب ہو جاتا. یہ احسان ہے امت محمدیہ پر اللہ کا، بے شک، کہ ایک بکرا، ایک دمبا کاٹ کر آپ وہ برکات لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ پر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت ہوئی تھی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قربانی خود ذبح کرو. خود نہیں کر سکتے تو کم از کم ذبح کراتے وقت پاس کھڑے رہو، برکات نازل ہو رہی ہیں، ان کو سیو کرو. ایک کیفیت کا نام ہے قربانی کہ خالق کے علاوہ کوئی چیز پھر اسے اللہ کی راہ میں پسند نہ آئے، روک نہ سکے. خواہ اسماعیل جیسا بیٹا ہو تو بھی قربان کر دے، پرواہ نہ کرے.